السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ بخیریت ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی مہربانی سے خوش و خرم رکھیں اور ہمیں علم نافع عطا فرمائیں، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کا فضل اور اس کی مہربانیاں ہم تمام پر ہوں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دروس الاشیاء کتاب میں سے سبق نمبر 5، درس نمبر 5، اور اس کو باب بھی کہتے ہیں، 5واں، البیت۔ البیت کا معنی گھر، گھر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے قفل۔ قفل کا معنی قفل ہے، جسے تالا بھی کہتے ہیں، اور ہم جب کہیں باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر کو تالا لگا کر جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، تو قفل کو تالا کہتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ ہے مفتاح۔ مفتاح کا معنی کیلی ہے، چابی ہے، جو قفل کے اندر بھی لگتی ہیں، اور کبھی دروازے کے اندر بھی جو ہے چابی لگا کر کے لاک کرتے ہیں، بند کرتے ہیں۔ تو مفتاح کا معنی چابی ہے۔ پھر سلسلۃ۔ سلسلۃ کا معنی زنجیر ہے، جو موٹے موٹے لوہے کی بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد لفظ ہے حلقۃ۔ حلقۃ کا معنی دائرہ ہے، حلقۃ کا معنی دائرہ ہے۔ اور طبق کا معنی طبقہ، درجہ ہے، جیسے سیڑھیوں میں درجہ آتا ہے اور فلیٹوں میں درجہ آتا ہے دوسرے طبق میں، یعنی دوسرے فلور میں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اوپر کے طبقے میں، اوپر کے درجے میں، اس طرح سے طبق درجے کو کہتے ہیں۔ کأس، گلاس کو کہتے ہیں جسے پانی پیتے ہیں۔ کوب، پیالے کو کہتے ہیں، جیسے کوب لبن، دودھ کا پیالہ۔ اور اس کے بعد ہے لفظ صندوق۔ صندوق کو کہتے ہیں جو لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے، جس میں کپڑے ڈال کر کے ہم حفاظت سے کہیں جاتے ہیں تو لے جاتے ہیں، تو صندوق کا معنی صندوق ہے۔ سلم، سلم کا معنی سیڑھیاں ہیں جس پر چڑھ کر ہم اوپر کی منزل کو جاتے ہیں۔ جرۃ کا معنی گھڑا ہے، مٹکا ہے۔ فحم کا معنی کوئلہ ہے، فحم کا معنی کوئلہ ہے، جو لکڑیوں کا جل کر خاک ہونے کے بعد جو ملتا ہے وہ کوئلہ ہے۔ جو بکنے ہو جاتا ہے وہ الگ ہے، جو ایسے ہی رہتا ہے کالا ہو کر کے وہ کوئلہ کہلاتا ہے۔ کومۃ، ڈھیر، یعنی بہت سارا ڈھیر۔ حجر کا معنی ہے پتھر، حجر کا معنی ہے پتھر۔ قضیب اس کے بعد لفظ ہے، تو قضیب کا معنی ہے شرمگاہ، آلہ تناسل۔ قضیب کا معنی ہے شرمگاہ، آلہ تناسل۔ اور اس کے بعد ہے لفظ سیاج۔ سیاج کا معنی ہے احاطہ، احاطہ کرنا، گھیرنا، احاطہ۔ ابریق، اس کے بعد ہے لفظ ابریق، پانی پلانے کا جگ یعنی مٹکا۔ اور صابون، صابن ہے، عربی میں بھی صابن کہا جاتا ہے صابن کو۔ اور خیتن، اس کے بعد لفظ ہے خیتن کا معنی ہے دھاگا، دھاگے کو عربی میں خیتن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے لفظ کبریتن۔ کبریتن ماچس کو کہتے ہیں، جلانے والا۔ اس کے بعد ہے لفظ فتیلتن۔ فتیلتن، چراغ کی بتی کو فتیلتن کہتے ہیں، فتیلہ، بتی جو ہوتی ہے جس پر چراغ ہم سلگاتے ہیں، تو اس فتیلے کو بتی کہتے ہیں چراغ کی۔ میزان، ترازو ہے، میزان، اس کے بعد لفظ ہے ترازو ہے، وزن کرنے والی چیز، اس میں آلہ ہے۔ اور اس کے بعد رہن ہے، رہن کہتے ہیں پن چکی کو، جو آٹا پیستا ہے، چکی۔ اور اس کے بعد ہے لفظ زجاجن۔
زجاج آئینے کو کہتے ہیں، زجاج آئینہ ہے، اور فانوس چراغ ہے، فانوس چراغ ہے۔ تو یہ ہوئے گھر کے بارے میں الفاظ، تو آپ حضرات اس کو بخوب یاد کریں اور اسے استعمال بھی کریں روز مرہ پر، تاکہ آپ عربی بھی بول سکیں، عربی بھی جانکاری کر سکیں، اور ان چھوٹے چھوٹے الفاظوں سے آگے چل کر بڑی بڑے الفاظیں جو حل ہو جائیں گی، بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ اگر ان چھوٹے الفاظوں کو ایسے ہی اگر آپ لے کر کے چھوڑ دیں گے تو آگے چل کر مشکل اور دقت کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے لفظوں کو، الفاظوں کو یاد کریں، اور آگے چل کر آپ آسانی کے ساتھ عربی کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے، نقصان دینے والے علم سے حفاظت فرمائے، اور تکبر والے علم سے ہماری حفاظت فرمائے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں 6 سبق کے ساتھ، 6ویں سبق کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔